وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہ نہیں بات؟ پورے حج کی ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ دعا حج میں لازماً پڑھنی ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ 8 ذو الحجہ کو حاجی مینا چلے جائیں گے، آپ اگلے دن عرفات چلے جائیں گے۔ میں چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ ہماری آج کی گفتگو اس فریضہ کے بارے میں ہے جس کو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بندہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کے اوپر حج کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے، جس طرح فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس بات پر بھی یقین رکھنا، اس پر بھی عمل کرنا کہ جب استطاعت ہو حج کیا جائے، یہ بھی فرض ہے۔ عمومی طور پر جو ہمارا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جب اپنی زندگی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پلاننگ میں ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اگر میرے پاس پیسے آئیں گے، بات تو پیسے آنے کی ہے نا، راستہ پرامن ہو، پیسے ہوں، زیادہ راہ ہو، پچھلے والوں کے لیے ساز و سامان اتنے دن کا چھوڑ کے جائیں، یہ بنیادی سی چیزیں ہیں۔ لیکن میں اور آپ ہم پلاننگ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو پہلے میں دنیا کا یہ کام کروں گا، اور جب میں ان سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا اور جب میری لائف ریٹائرڈ لائف ہو جائے گی، پھر اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو پھر میں حج کروں گا۔ پلاننگ ہماری اس طرح ہے، جبکہ پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ پلاننگ ایسے ہونی چاہیے کہ اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں حج کروں گا، اور اس کے بعد میں پھر یہ شادیاں کروں گا، اس کے بعد پھر میں اپنی لائف اپڈیٹ کروں گا، اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا۔ پلاننگ الٹ ہے۔ اور اگر پلاننگ ایسے ہو جائے کہ جیسے شریعت نے سکھایا ہے اور یقین کے ساتھ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو بار بار کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جس حج میں
کوئی بھی نفسانی خواہش کے پیچھے انسان نہ لگے، وہ حج جس میں انسان کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے، وہ حج جس میں انسان اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرے، اس حج کے بعد انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے دنیا میں آیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس حج کا بدلہ اللہ رب العزت کے ہاں سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ حج اور عمرے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی زندگی سے فقر کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے لوہے کے اوپر سے زنگ اتار دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ انسانوں کی زندگی سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور فقر کو اللہ رب العزت جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ حج بیت اللہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، تو اس میں ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں، محبت کی ایسی داستانیں ہیں کہ انسان کے ایمان کو وہ جلا ملتی ہے کہ جو شاید کہیں اور ممکن نہیں نظر آتی۔ اس بیت اللہ کی مثال انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں پائے جانے والے دل کی ہے۔ ہمارے انسانی جسم میں جس طرح دل ہے نا، اس طرح وجود کائنات کے اندر مسلمانوں کا دل جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ہمارا دل کیا کام کرتا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ سارے جسم سے خون کو اپنے اندر ریسیو کرتا ہے، سارے جسم کا خون جو ہے وہ دل کو جاتا ہے ایک طرف سے، اور دل اس خون کو صاف کر کے دوبارہ جو ہے وہ جسم کے اندر بھیج دیتا ہے۔ بیت اللہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کر بیت اللہ پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ استلام کرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو بیت اللہ ان تمام لوگوں کے گناہوں سے صاف کر کے ان کو واپس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ جس طرح جسم میں دل خون صاف کرتا ہے، اسی طرح بیت اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو صاف کرتا ہے، ساری دنیا سے مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ان کو صاف کر کے گناہوں سے پھر دوبارہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر واپس بھیج دیتا ہے۔ اور جسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ کام کرتا رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ صحیح رہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل جب تک پمپ کرتا رہتا ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ باقی جسم جو ہے اس میں کوئی نقص، کوئی عیب آ بھی جائے تو دل کی دھڑکن جب تک رہتی ہے انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز کہتے ہیں نا برین ڈیتھ ہو گئی ہے، برین ڈیتھ والے کو دفنایا نہیں جاتا، مردہ اس کو قرار نہیں دیا جاتا، اس کا برین مر جاتا ہے مگر دل نہیں مرتا۔ جب تک دل نہ مرے انسان نہیں مرتا۔ اسی طرح یاد رکھیں، جب تک دنیا کے اندر انسانوں کا دل، مسلمانوں کا دل بیت اللہ موجود ہے، اسلام مر نہیں سکتا ہے۔ جب تک بیت اللہ کی رونقیں باقی ہیں، جب تک بیت اللہ کا وجود باقی ہے، تب تک دنیا میں اسلام کا وجود باقی ہے۔ اور قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ وقت آئے گا کہ لوگ کلمہ بھی بھول جائیں گے اور قیامت قائم ہونے والی ہوگی، تو اس وقت ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی جو ہے وہ بیت اللہ کی عمارت کو بھی گرا دے گا۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں سوائے اطاعت کے، سوائے فرما برداری کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت انسانوں کو ان کا گھر بار چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ کتنی محبت اپنی اولاد سے ہو، کتنی محبت اپنی بیوی سے ہو، کتنی محبت اپنے کاروبار سے ہو، نہیں، اگر
اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. دوسرے نمبر پر چاہے تم منسٹر ہو, چاہے تمہارے سوٹ جو ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین کپڑے سے سلائی ہوتے ہوں, چاہے تمہارا درزی جو ہے وہ کتنا ہی مہنگا ترین درزی کیوں نہ ہو, کتنے بڑے سے بڑے برانڈ کے کپڑے تم کیوں نہ پہنتے ہو, کتنی بڑی سے بڑی خوشبو تم کیوں نہ لگاتے ہو, نہیں, آج اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تو تمہیں 2 چادروں کے اندر آنا پڑے گا. اللہ رب العزت تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں, اللہ کو تمہارے سوٹوں سے کوئی غرض نہیں, تمہاری خوشبوؤں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ تو تمہارے دل میں پائے جانے والے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے سارے انسان, چاہے کوئی پاکستانی ہو, چاہے کوئی امریکہ میں ہو, چاہے کوئی کینیڈا میں ہو, چاہے کوئی سعودیہ میں ہو, چاہے کوئی جبہ پہنتا ہو, کوئی ویسٹ کوٹ پہنتا ہو, کوئی اجرک پہنتا ہو, کوئی پینٹ کوٹ پہنتا ہو, کوئی جینز پہنتا ہو, کوئی کچھ بھی پہنتا ہو, جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے 2 سفید کپڑوں میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تمہیں بتائے گا میرے نزدیک انسانوں کی پہچان لباس کے حسن سے نہیں ہوتی, دل کے حسن سے ہوتی ہے. سارے ایک جیسے لباس 2 چادروں کے اندر, سلے ہوئے کپڑے پہننا حاجی کے لیے, عمرہ کرنے والے کے لیے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. 2 چادریں پہن کے پراگندہ حال اللہ رب العزت کے راستے میں تمہیں آنا پڑے گا. سمندر ہوگا انسانوں کا, لیکن کوئی کسی پر کوئی فخر نہیں کر سکے گا. پھر تمہیں کہنا پڑے گا لبیک لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تو نے پکارا میں حاضر, تیری پکار پر تن من دھن قربان. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میرا جینا, میرا مرنا, میری نمازیں, میری عبادات سب کچھ تیرے لیے قربان. یہ دیکھ میں کفن کے جیسے کپڑے پہن کے میں تیرے سامنے آ گیا. اور میں یہاں پر تھوڑا سا یہ نصیحت کرنا چاہوں گا, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو لے جائے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اسباب میرے اور آپ کے لیے ہیں, اس کے لیے تو نہیں ہے. تو اب وہاں پہ چونکہ ڈیولپمنٹ بہت ہو گئی ہے اور ترقی جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے, لیکن کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے. ہر بندہ ہم میں سے, میں آپ ہر کوئی سوچتا تو ہے نا کہ وہاں جانا ہے انشاءاللہ, لیکن کبھی بھی یہ سوچ کر وہاں نہیں جانا کہ میں وہاں جا کے مکہ ٹاور دیکھوں گا, میں وہاں جا کے سیلفی بناؤں گا, وہاں جا کے ویڈیو بناؤں گا, وہاں جا کے ولاگ بناؤں گا, وہاں جا کے میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھوں گا, وہاں میں ٹرین دیکھوں گا, وہاں میں البیک کا جو ہے وہ کھاؤں گا, جو ہے اس کا پیزا برگر کھاؤں گا. نہیں نہیں نہیں, یہ خیال تو بہت سطحی سے خیال, یہ خیال تو اجر کو ختم کر دیں گے. بیت اللہ جانے کے وقت جو خیال دل میں آنا چاہیے وہ صرف ایک ہی آنا چاہیے کہ کسی طرح اللہ مجھے بخش دے, اور جب میں وہاں سے لوٹوں تو میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے. بیت اللہ جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ بس اللہ کی رضا, میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں جاؤں گا تو سدیس, شیخ سدیس سے ملاقاتیں ہوں گی, اور وہاں جاؤں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا. نہیں, یہ اصل مقصد سے توجہ کو ہٹا دیں گی یہ چیزیں. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تیرے سامنے آ گئے ہیں, تو کسی طرح ہم سے راضی ہو جا, تو ہمیں بخش دے. اور اس نے عمرہ کی اور حج کی جتنے بھی آپ مناسک دیکھیں گے, یہ بات حیران کن ہے کہ پورے حج کے اندر آپ دیکھیے, ہم نماز پڑھتے ہیں نا, ہمیں پورا سکھایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے میں اللہ اکبر کہنا ہے, آغاز کہاں سے کرنا ہے, کون سی دعا ہے, فاتحہ ہے, سورت ہے, رکوع کی دعا ہے اور سجدے کی دعا ہے. اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھتے وقت کی دعا ہے, روزہ افطار کرتے وقت کون سی دعا ہے, یہ سارا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. حج کتنی بڑی عبادت ہے, حج کتنی بڑی عبادت ہے, پورے حج کی ایک بھی دعا نہیں ہے کہ نہیں بات, پورے حج کی
ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ دعا حج میں لازماً پڑھنی ہے. جو علماء نے مختلف دعائیں کہیں ہیں یہ پڑھو وہ سب مشورے ہیں. پورے حج کی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینشن نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں بندے کی وہ سننا چاہتا ہوں جو وہ خود سے کہے, جو وہ وہاں دل سے کہے, جو وہاں اس کے دل سے تڑپ نکلے گی. اللہ کہتا ہے میں وہ سننا چاہتا ہوں, میں سکھائی ہوئی نہیں سننا چاہتا. یہ ایسی لطف ہے اس میں, ایسی حلاوت اس میں اللہ اپنے بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. بے سر و سامان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے. لیکن اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے حج کے موقع پہ 8 ذو الحجہ کو حاجی مینا چلے جائیں گے. مینا میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب ذکر نہیں ہوا. بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000. اور مینا میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب کوئی بیان نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آپ اگلے دن عرفات چلے جائیں گے. عرفات میں نماز پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی بدل دیا. کیا طریقہ بدل دیا؟ حالانکہ عرفات میں آپ نے فارغ ہی بیٹھنا ہے, وہاں پہ کوئی ایسی مشقت والا کام نہیں ہے, بس اللہ سے دعائیں مانگنی ہے, ذکر و اذکار کرنے. لیکن اس کے باوجود کوئی سفری حالت نہیں ہے, اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر پڑھی اور ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا. اچھا, ویسے تو نماز کی پابندی وقت کی بہت ضروری ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ہم نے نماز کو وقت مقرر پر لوگوں پہ فرض کیا ہے. لیکن عرفات میں مغرب ہو گئی, مغرب پڑھنی نہیں ہے, وہاں سے نکل پڑنا ہے. مزدلفہ جا کے مغرب کا وقت گزر بھی جائے, پہلے مغرب پڑھنی ہے پھر عشاء پڑھنی. کیوں؟ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں, میری رضا بیت اللہ کے چکروں میں نہیں ہے, میری رضا بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے میں نہیں ہے, میری رضا مینا میں رات گزارنے میں, مزدلفہ میں رہنے میں, عرفات میں ٹھہرنے میں نہیں ہے. میری رضا صرف اس بات میں ہے کہ تم اس طرح چلو جس طرح محمد الرسول اللہ چلتے ہیں, میں راضی ہو جاؤں گا. میری رضا اس میں ہے. جب میرا رسول مینا میں جائے تو تمہیں مینا میں ٹھہرنا پڑے گا. جب میرا رسول عرفات میں نمازوں کو جمع کرے تو تمہیں جمع کرنی پڑیں گی. جب میرا رسول قصر کرے تو تمہیں قصر کرنی پڑے گی. جب میرا رسول نمازیں چھوڑ دے وہاں پہ نہ پڑھے, آگے آ کے پڑھے, تمہیں آگے آ کے پڑھنی پڑیں گی. تمہیں اگر ثواب لینا ہے, اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہے, تو پھر یہ نہ سوچو کہ وہاں اور وہاں, پھر صرف یہ دیکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے, جو میرے نبی نے کیا ہے وہی میری رضا ہے. پورے حج میں یہی اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا. اور پھر وہاں پر لمحے, آپ تصور کریں, یہ چھوٹا سا اجتماع ہے, اس طرح کا کوئی اجتماع تو جمعے کے تقدس اور احترام کی وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں نا, وگرنہ کہیں آپ کوئی 1000-2000 بندے کا اجتماع کر لیں, کتنی بدمزگی ہوتی ہے, کتنا ایک دوسرے کے اوپر غصہ آتا ہے. اور وہ لاکھوں کے اجتماع میں جہاں کوئی کسی مزاج کا, کوئی کسی رنگ کا, کوئی کسی بولی کا, کوئی بابا, کوئی بچہ, کوئی بزرگ, کوئی جوان, کوئی کسی ذات کا, کوئی کسی ملک کا, اور سارے ایک جگہ پر. اور پھر مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے زمین پر کوئی خیمہ نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی اوپر چھت نہیں, کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر کسی کی بات بری بھی لگے تو تم نے خود ہی معافی مانگ لینی ہے, لڑائی کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں, وہ ایک ہی کیتا ہے, بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی بحث نہیں ہوگا. وہ میرا ایک دوست مجھے بتا رہے تھے, حج کر کے آئے, وہ کہنے لگے کہ ویگن میں ایک بندہ کھڑا
وہ یہ ایجنٹ وغیرہ آپ کو پتہ ہے تنگ شنگ تو پھر کرتے ہیں وہاں پہ. تو وہ اب نا پاکستانی تھا, وہ اب فون کر رہا ہے ایجنٹ کو, اس کو کہتا ہے میں اگر احرام نہ پایا ہوں نا تو میں تیری بس پھر چپ, کہتا بس میں تیری بس پھر چپ. وہ کہتے بس وہ احرام پا کے تیری بھی آ کے بیچارہ چپ کر دے. اخیر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تے گال نہیں نہ کٹ سکتا, بدواواں دے سکتا, چل بدواواں دینا شروع کر دے. وہ پھر گالا بدواواں چ بدل جاتی ہے. تو وہاں پہ گالی تو بہت دور کی بات, وہاں تو کسی کو آپ اوئے نہ کہیں گے, کسی کو اف نہ کہیں گے. اور اگر یہ کلچر کہ اپنا حق ہونے کے باوجود درگزر کر دینا, اپنا حق ہونے کے باوجود معاف کر دینا اور اگلے کی غلطی سے درگزر کر جانا, اگر یہ کلچر ہمارے اس پاکستان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگیاں جنت بن جائیں. یہی پریکٹس اللہ رب العزت وہاں پہ ہمیں کروانا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بات سخت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا وہ نصرانی ہو کے مرے. اس لیے اس معاملے کے اندر ہمیں کوتاہی اور اس معاملے کے اندر ہمیں سستی کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں دین نے یہ اتنی آسانی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام ایسے تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض؟ آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر دہرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بتایا جائے اس پر عمل کرو, زیادہ سوال کرو گے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیا جائے گا. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر یہ کرنے کی طاقت نہیں تھی. اس لیے بیجا سوالات کر کے بیجا اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, ان آسانیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہارے دین کو تمہارے لیے آسان کر دیا. آئیے اب اگر حج کا تذکرہ ہو اور اس ہستی پاک باز کا تذکرہ نہ ہو کہ جس کی ادائیں لمحے لمحے پر ہمیں یاد کروائی گئی, وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا. وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے, جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں, آج افسوس امت مسلمہ کے اوپر کہ ہمارے لیے تو وہ پتھر مقدس تھا جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے قدمین کے نشانات تھے, مگر آج امت مسلمہ کے حکمران انڈیا کے اداکاراؤں کے ہاتھوں کے سیمپل لے کے ان کو محفوظ کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات. افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں تو اللہ نے وہ انعامات دیے ہیں, وہ شعائر اللہ دیے ہیں کہ جن کا تقدس اور احترام دلوں کو جلا بخشتا ہے. وہ مقام ابراہیم کا وہ پتھر جس کو گو کا کام دیا, اللہ رب العزت نے گو بنا دیا, وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی تعمیر میں اوپر ہوتا تھا, دائیں بائیں ہوتا تھا. جیسے جیسے آپ کو ضرورت پیش آتی تھی وہ پتھر جو ہے وہ آپ اوپر کھڑے ہوتے اور وہ پتھر جو ہے وہ آپ کے لیے حرکت کرتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی. ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ہم جب طواف سے فارغ ہوں عمرہ کے لیے تو مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں. یہ حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حجر ابیض تھا. اسود کا معنی ہوتا ہے کالا, ابیض کا معنی ہوتا ہے سفید.
یہ سفید تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا، جنت کا پتھر حجر ابیض تھا، اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جب کوئی بندہ اس کا بوسہ دیتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے یہ سفید پتھر سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو ایک وجود دے گا، اس کو دو آنکھیں دے گا، اللہ رب العزت حجر اسود کو میدان محشر میں کھڑا کرے گا اور حجر اسود اپنا بوسہ دینے والوں کو، اپنا استلام کرنے والوں کو اپنی آنکھوں سے پہچانے گا اور اللہ رب العزت کو سفارش کر کے کہے گا یا اللہ یہ بندہ میرے سامنے سے گزر گیا تھا، اس نے میرا بوسہ لیا، اس نے میرا استلام کیا، اے اللہ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اس بندے کی بخشش فرما دے۔ یہ حجر اسود جس کا ہم بوسہ لیتے ہیں یا جس کا ہم استعلام کرتے ہیں اور جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ تیرے بوسے لینے میں مجھے کوئی کمال نہیں، تو ایک پتھر ہے اور میں پتھر کو پتھر ہی سمجھتا ہوں، مگر تیرا بوسہ صرف اس لیے لیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا علیہ وسلم۔ پھر یہ زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے سہارے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، حضرت حاجرہ جو اپنے بیٹے کی محبت میں وہ تڑپ، وہ کیا تڑپ ہوگی، وہ تڑپ محسوس نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی، وہ تڑپ جو صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کا دوڑنا تھا، اس تڑپ میں اتنی محبت تھی، اس تڑپ میں اتنی چاشنی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کے ایک بڑے فریضے کا رکن بنا دی، وہ عمرے کا ایک حصہ بن گیا، وہ سعی جسے ہم کہتے ہیں کوشش کرنا، دوڑنا، پھر ان اداؤں کو یاد رکھا گیا، جتنی جگہ پر وہ دوڑی اتنی جگہ پر تمہیں بھی دوڑنا ہے۔ کیا ادائیں تھی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، وہاں پہ کنواں پانی کا جاری ہو گیا، زمزم جاری ہو گیا، اور پھر اس زمزم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ پانی ہی، لیکن اللہ رب العزت نے اس پانی کو بھی انسانوں کے لیے شفا بنا دی، وہ غذا بھی ہے، وہ شفا بھی ہے۔ اور یہی کافی نہیں، سب سے بڑا اعزاز اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زم کو پینے سے پہلے انسان جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کے، جس مقصد کی بھی دعا کر کے یقین ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرما دیتے۔ زمزم کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے پینے سے پہلے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تحفہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے نتیجے میں جو وہ اپنے بیٹے کو تن تنہا جنگل بیابان میں اللہ کے سہارے چھوڑا ہے۔ پھر یہ منا میں ٹھہرنا کیا ہے، کیوں منا میں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اور پھر وہ شیطان جمرات جن کو تین بڑے شیطان، ایک بڑا پھر چھوٹا پھر اس سے چھوٹا، تین شیطانوں کو جو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے جا رہے ہیں منا کی طرف، جہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں اس طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں آ کے شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ماں پیچھے، تیرا جوان بیٹا، تیرا بڑھاپا۔ ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پتھر مارتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر شیطان راستے میں آ کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنا ثابت قدم تھے ابراہیم علیہ السلام، کتنا قوی ایمان ہوگا اللہ کی قسم۔ شیطان راستوں میں آ کے بہکا رہا ہے، پھر پتھر مارا، تیسری جگہ پہ پھر پتھر مارا، پھر منا کی وادی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، حج کا آغاز ہی منا سے کر دیا۔
اللہ نے کہا جہاں میرے بندے نے قربانی دی تھی چلو وہاں پہ سارے اکٹھے ہو، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ وہ مقامات ہیں۔ پھر اس پتھر کو مارنا، لوگ سمجھتے ہیں کوئی جوتیاں مار رہا ہے اور کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پلر کو مارنے سے شیطان کو لگتے ہیں یا وہ شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے۔ جب یہ پلر نہیں تھے تو اس وقت ایسے زمین ہی تھی نا، لوگ ایسے زمین کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے جب اتنا رش نہیں تھا۔ اصل میں تو یہ اس یاد کو تازہ کر کے شیطان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اصل میں وہ پتھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا زخم ہرے کرنا۔ زخم ہرے کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی پرانی بات انسان کو یاد کروائی جائے، کوئی پرانی بات انسان کو یاد کروائی جائے۔ تو شیطان کو ہر سال جب حاجی اس جگہ پر جا کے پتھر پھینکتے ہیں، پتھر مارنا نہیں، اس دائرے کے اندر پتھر پھینکنا، پہنچانا ہوتا ہے، تو جب حاجی وہاں پہ پتھر پھینکتے ہیں نا تو شیطان کے زخم ہرے ہوتے ہیں، اس کو اپنی شکست یاد آتی ہے کہ ایک دن وہ تھا جب یہاں میں ابراہیم کے ہاتھوں شکستہ حال ہوا تھا، ایک دن وہ تھا جب میں نے اللہ کے بندے کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ تب اسے یاد آتا ہے اصل وہ چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ سنت پہ عمل کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، آخری حج، ایک حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کے اختتام پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے بھی بنیادی نکات جو ہیں وہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات وہی بات کہ جہاں سارے اکٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن سن لو، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اور یہ بات حیران کن ہے، ہمیں چونکہ آئیڈیا نہیں ہے نا، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گورا کالے کے اوپر فخر کر سکتا ہے، بھلا کالے نے گورے پہ کیا فخر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فخر نہیں، کوئی برتری نہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار گورا آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ میں گورا ہوں، یہ کالا ہے، لیکن کالا والا گورے پہ کیا فخر کرے گا۔ لیکن اگر آپ کالے جو ویسٹ انڈیز کے یا جو کالے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی مینٹیلٹی پڑھیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اصل میں پکے انسان ہیں، یہ کچے ہیں۔ یہ جو گورے ہیں نا وہ گوروں کو برا سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہی لڑائی تو رہی گورے اور کالوں کی، کہ گورے کالوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور کالے گوروں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فکر نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے دن وہ جاہلیت کے تمام کام کہ بلا وجہ خونوں کا بدلہ لینا اور بدلے کی خاطر خاندانوں کے خاندان قتل کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا خون ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں ابن ربیعہ کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ جو آج سے پہلے جس کسی نے جو بھی سود کا معاملہ کر لیا سو کر لیا الا ما قد سلف، میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مردوں کو کہا ہے مردوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تم نے اللہ کے نام پر ان کو لیا، یہ کمزور مخلوق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا، نماز کو لازم پکڑنا۔ یہ ساری وہ آفاقی باتیں تھیں جو حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک نقطہ ایک بندے نے لکھا، بیان کر دیتا ہوں میں۔ لوگ اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقے سے۔ اس نے کہا کہ دیکھو جب طواف کا آغاز ہوتا ہے نا تو حجر اسود کے سامنے آ کے آپ نے یہاں حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے، اور یہاں اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو ہاتھ
لگا کر حجر اسود کو چوم لیں، اگر نہیں تو پھر دور سے استلام کرنا اشارہ کر کے، تو آپ اپنا طواف شروع کر لیں۔ تو جب آپ طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ جو ہے وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو کسی چاہنے والے نے لکھ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو عام طور پہ اس بات کو دین کے کاموں میں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ دائیں طرف کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن یہاں بیت اللہ کو بائیں طرف رکھا گیا ہے، دائیں طرف نہیں رکھا گیا ہے۔ طواف کے چکر میں جب آپ چکر لگائیں گے ایسے تو بیت اللہ کو بائیں طرف رکھا گیا ہے۔ اس نے اپنے طور پر ایک نقطہ مفسر نے لکھا، اس نے کہا یہ اس لیے ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بھی لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، دل کو بیت اللہ کے قریب رکھا گیا ہے۔ بیت اللہ کو تمہارے لیفٹ سائڈ پہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں پتہ لگے دل ادھر لگانا ہے، دل اس طرف جانا ہے۔ اور وہ عمارت ہے جسے پکڑ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی چوکھٹ پہ آیا ہے، جسے پکڑ کر جسے دیکھ کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بار بار اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر بلا لے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر وہ تڑپ جو ہے، اللہ رب العزت اس تڑپ کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔